يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد سبحان الله والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سبحان الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان الله نام ہے رحمان تیرا ہم بڑے نادان ہیں بھول ہو جاتی ہے آخر کیا کرے انسان ہے خوار ہے بدکار ہے ڈوبے ہوئے ذلت میں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں ہے سبحان اللہ دعا جاتی ہے عرش پر رحمت لانے کے لیے بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے سبحان اللہ ہاں دعا عرض کر عرش الہی تھام کے یا الہی پھیر دے اب رخ گردش ایام کے سبحان اللہ برسوں کی اگر تو نے کی مدد نہیں
ہم تمہارے بکرم نے کوئی سائل نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے کوئی چیز بغیر مقصد کے نہیں بنائی، بلکہ انسان بھی بغیر مقصد کے کوئی چیز نہیں بناتا، بلکہ کوئی کام بھی نہیں کرتا۔ جو کام کرتا ہے اس کے پیچھے مقصد ہوتا ہے، چاہے وہ زراعت کا ہو، تجارت کا ہو، ملازمت کا ہو، تعلیم کا ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی کام مزدوری ہو کرتا ہے انسان، اس کے پیچھے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ میں اس سے دولت کماؤں گا، میں اس سے گھر بناؤں گا، میں اس سے بچے پڑھاؤں گا۔ مختلف مقاصد ہوتے ہیں دنیا میں، اور رب الجلال نے ساری کائنات کو بنایا تو بلا وجہ نہیں بنایا، وہ کی وجہ ہے۔ اب وجہ کیا ہے؟ واللہ خود ہی بتا رہی ہے، میں کیوں بتاؤں؟ واللہ خود ہی بتا رہی ہے، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ رب الجلال نے فرمایا ہم نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جنات کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، انسانوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، فرشتوں کو پیدا کیا تسبیح و تعلیم کے لیے۔ زمین اللہ کی تسبیح کرے، آسمان بھی میرے اللہ کی تسبیح کرے، چاند بھی اللہ کی تسبیح، سورج بھی اللہ کی تسبیح، ستارے بھی اللہ کی تسبیح کرے، ہر ذات میرے اللہ کی تسبیح کرے، پتے کرے، ٹہنیاں کرے، پرندے بھی کرے۔ یا اللہ انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے تو انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یا اللہ عبادت کیا ہے؟ یا اللہ تسبیح عبادت تھی؟ فرمایا ہاں، وہ مخصوص عبادت ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ بھی عبادت ہے لیکن مخصوص ہے۔ فرمایا جو مخصوص عبادت تسبیح ہم نے فرشتوں کو دی ہے وہ تم بھی کرو، ہمیں بھی جلد ملی، لیکن فرشتے روزہ نہیں رکھتے، فرشتے کھاتے بھی نہیں پیتے بھی نہیں۔ فرمایا روزہ بھی تو رکھے گا، نماز بھی تو پڑھے گا، سجدہ بھی تو دے گا۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، یہ بھی تو نے کہنا ہے، اور طواف کعبہ بھی تو نے کرنا ہے، قربانی بھی تو نے کرنی ہے۔ یا اللہ عبادت ایک چیز فرمایا نہیں، عبادت کے دروازے ہی کھول دیے۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ عبادت کیسی عبادت آپ ہی بتائیں؟ فرمایا سب سے بڑی عبادت میری نماز ہے۔ روزہ بھی عبادت ہے لیکن عید کے دن نہیں رکھ سکتے، لیکن نماز عید کے دن بھی۔ فرمایا طواف بھی عبادت ہے لیکن نماز کے وقت طواف بھی نہیں کر سکتے۔ پہلے نماز تلاوت کرنا بھی عبادت ہے، قرآن پاک سننا عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے۔
لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تلاوت کو بھی روک دینا پڑتا ہے پہلے نماز. سبحان اللہ. فرمایا سب سے بڑی عبادت میری نماز. اللہ ہر حکم آپ نے زمین پہ دیا اور فرمایا نماز کا حکم آپ نے عرش بری سے دیا. سبحان اللہ. ہر نبی نے نماز پڑھی, ان کی امتوں نے بھی نمازیں پڑھی ہیں. یہ نمازیں جو ہم نے پڑھی, جو ہم پڑھتے ہیں, یہ تو آپ نے کھلا اللہ نے سکھائی ہیں. جب عرش بری کے قریب آمنہ کے لال پہنچے فَأَرَادَ أَن يَخْلَعْنَ عَلَيْهِ, آمنہ کے لال کے دل میں آیا کہ جوتا اتار دوں, میرے اللہ کا عرش پاک ہے. سبحان اللہ. فَنَادَى رَبَّهُ, اللہ نے آواز دی اپنے باپ کو. سبحان اللہ. فَنَادَى رَبَّهُ یا حبیبی یا محمد لماذا اردت ان تخلعن علیہ, کیوں ارادہ کیا جوتا اتارنے کا؟ میرا اللہ آپ کا عرش بری پاک ہے. ہم سے مسجد کو پاک سمجھتے, جوتا نہیں پہن گیا. مسجد حرام اس سے بڑی افضل, مسجد نبی افضل, لیکن میرے اللہ یہ تو عرش بری ہے. فرمایا میرے مولا میں ڈر گیا ہوں کہیں آپ مجھے ڈانٹ نہ دے جیسے آپ میرے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام میرے بھائی کو ڈانٹا تھا کہ فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى, جوتا اتار دو میرا کریم, یہ وادی پاک زمین پہ تھی, یہ تو عرش بنی ہے. سبحان اللہ. فرمایا ان کان موسیٰ اراد وانت المراد وان کان موسیٰ طلب وانت المطلوب وان کان موسیٰ حب وانت المحبوب فاسألنی انی سمیع مجیب. سبحان اللہ. اب تو مانگتا جا, میرا دیتا جاؤ. آمنہ کے لال نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات, اللہ میں ساری تحیات و طیبات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, قبول کریں. اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی, اے میرا نبی تیرے اوپر میری ساری سلامتی. سبحان اللہ. ساری سلام تیرے لیے سلام ہے نا اللہ. اب سلام میں ساری سلامتی اپنے محبوب کے حوالے کر. اللہ آپ نے مجھے دے دی سب کچھ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, برکتیں اور رحمتیں بھی آپ کے حوالے. سبحان اللہ. اے اللہ سب کچھ تو مجھے مل گیا, اگر اجازت دے واللہ یعطی وانا قاسم, اللہ مجھے دیتا ہے میں آگے بانٹتا ہوں. اللہ اجازت دے تو میں آپ کے عرش سے ہی بانٹنا شروع کر دوں. سبحان اللہ. فرمایا بانٹنا شروع کر دے. فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, وہی نے تسلیم کر دیا. فرمایا میرا محبوب ہم آپ کو ہدیہ دیتے ہیں. تحفہ کیا؟ فرمایا اما تريد ان تكون آخر النبی, میرا محبوب آپ پسند کرتے ہیں میں آپ کو آخری نبی بنا دوں. معراج کی گفتگو ہے, اور بھی بڑی باتیں ہیں. فرمایا جی میرے مولا مجھے آپ آخری نبی, اما تريد اما ترضى ان تكون امتك آخر الامم, کیا آپ یہ قبول کریں گے ہم آپ کی امت کو بھی آخری امت بنا دیں؟ سبحان اللہ. میرے مولا بنا دیں. فرمایا پھر میرا محبوب میں نے آپ کو سلام کیا, آپ میرا سلام اپنی امت کو بھی دے دیں. سبحان اللہ. آسمانوں سے سلام, عرش بری سے سلام, رب نے بھیجا. فرمایا میں آپ کو ہدیہ دیتا ہوں. یا اللہ کیا دیتے ہیں؟
روزہ نہیں، حج نہیں، زکات نہیں، کیا دیتے ہیں؟ فرمایا ہم آپ کو نماز دیتے ہیں، نماز۔ کیوں؟ فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، میرا محبوب آپ نے معراج کیا عرش بری پہ آ کے آپ کی امت چاہے گی معراج، فرمایا ان کو معراج نماز کے ذریعے ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ سبحان اللہ۔ میرا محبوب جو ہمیں دیکھنا چاہے نماز پڑھے، جو معراج چاہتے ہیں نماز پڑھے، نماز ہر کے مریض ہے کہ اللہ کتنی نماز ہے؟ فرمایا 50۔ ہم نے کہ لال اتنی خوش ہو گئے، یہ نہیں سوچا بھی 50 نمازیں جو ہیں میں تو چلو پڑھ لوں گا، وہ دن میں میری امت نہ پڑھے، نہیں فرمایا یہ ہو نہیں سکتا۔ جب میں محمد دے کے آؤں گا اپنی امت کو، میری امت قیامت تک 50 نمازیں پڑھ۔ آپ کو یقین تھا ہمارے اوپر، سبحان اللہ، اپنی امت پہ پورا بھروسہ تھا کہ میں جو لے کے جاؤں گا امت کے حوالے کروں گا، میری امت قیامت تک پڑھے گی، یقین تھا۔ اس لیے قبول فرمایا، تحفہ واپس آئے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام راستے میں مل گئے۔ ہاں جی، کیا تحفہ ملا اللہ سے؟ کیونکہ موسیٰ کلیم اللہ تو کبھی عرش پہ نہیں گئے۔ اللہ پر اور میں موسیٰ علیہ السلام سے آپ کیوں کہہ رہے تھے یہ راستے میں؟ اور میں 2 باتیں کرنی تھی آپ سے۔ کیا؟ ایک تو بات یہ کرنی تھی کہ میں ساری زندگی دنیا میں تڑپتا رہا کہ اللہ کا دیدار ہو، اللہ کا دیدار ہو۔ رب ارینی رب ارینی رب ارینی، اللہ تعالیٰ اے میرا کلیم آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، دیکھنا محال ہے، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے میری تجلیات کو بھی، دیدار تو دور کی بات۔ فرمایا ہم نے تجلی ڈالی، موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکے۔ فرمایا کہ میں آج یہاں انتظار میں تھا کہ چلو میں نہیں دیکھ سکا اللہ کو، کلام تو میں نے کیا ہے نا، اللہ نے میرے ساتھ کلام تو کیا ہے نا۔ دنیا میں کوئی اللہ کی آواز نہیں سن سکا، میں نے سنی۔ سبحان اللہ، میری آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکی، لیکن میں راستے میں اس لیے ٹھہرا تھا چلو میری آنکھوں نے اس خدا کو تو نہیں دیکھا، چلو آج رک دیے ان آنکھوں کو دیکھ لیں جو میرے اللہ کو دیکھ کے آئے۔ حاجیوں کو دیکھنے جاتے ہو نا، کیوں؟ چلو ہم ان کو دیکھ رہے ہیں جو کعبے کو دیکھ رہے ہیں، چلو ان کو دیکھ رہے ہیں جو گنبد خضرا کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے جاتے ہو نا، چلو ہم جیسے انسان۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو ان کو دیکھ لیتی ہیں جو اللہ کو دیکھ کے آ رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے خالی اللہ کی تجلی دیکھی تھی، اتنی چہرے میں نور تھا، اتنی چہرے میں نور تھا کہ سامنے جو بندہ آپ کی ایسے نظر اٹھا کے دیکھتا گر کے بے ہوش ہو جاتا۔ ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام نے چہرے کو ڈھانپ کے رکھا خواتین کے طرف، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کی بیوی نہیں دیکھ سکتی تھی، جیسے نظر پڑتی بے ہوش ہو جاتی تھی، خامد کو نہیں دیکھ سکتی، اتنی چہرے میں نور تھا، تجلیات کا اللہ۔ اور اس ہستی کا کیا عالم ہوگا جو براہ راست میرے اللہ کی ملاقات کر کے ان کا کیا عالم ہوگا؟ فرمایا میرے اللہ نے آپ کو کیا دیا ہے؟ آپ اللہ کے حبیب جو ہے، اللہ کے قریب جو ہے، آپ کو کیا ملا؟ لیکن اللہ نے وہاں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا سے بری میں آگے موسیٰ علیہ السلام، فرمایا اللہ نے آپ کو کیا دیا؟ فرمایا میرے اللہ نے مجھے نماز دی ہے۔ خوشی کا عالم، نماز اللہ نے خود دے دی ہے۔ بھائی اللہ فرماتے کہ میں تمہیں نہیں بتاتا کہ میں کیسے راضی ہوں گا، بس تم لگے رہو۔ کتنی مشکل ہو جاتی ہے ہمارے لیے اگر اللہ کہتے کہ تم لگے رہو مجھے راضی کرنے میں، لیکن میں نہیں بتاتا میں کیسے راضی ہوں گا، پتہ نہیں ہمیں کہاں سے کہاں جانا پڑتا، ہمیں کون کون سا کام کرنا پڑتا۔ یہ تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے راضی ہونے کے لیے راستے بتا دیے ہیں، نہ بتاتا کتنی پریشانی تھی۔
فرمایا رب ذوالجلال نے آمنہ کے لال نے فرمایا مجھے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے. فرمایا بہت زیادہ ہے, تخفیف کروائیں اللہ سے, تھوڑی تخفیف کروائیں, زیادہ ہے. رب ذوالجلال کے پاس گئے, اللہ مجھے کلیم اللہ علیہ السلام ملے ہیں, وہ کہتے ہیں تخفیف کروائیں. اللہ نے فرمایا جا میرا محبوب 5 کم کر دیتے ہیں. چلو پھر آپ خوش ہو گئے, پھر گئے, نہیں زیادہ ہیں, پھر چلے گئے. اللہ نے فرمایا چلو 5 اور کم کر دیتی ہیں. اللہ اکبر, یعنی اللہ کا دل تھا کہ 50 پوری. اللہ اپنے بندے کو نماز میں دیکھنا چاہتے ہیں, سجدوں میں دیکھنا چاہتے ہیں, عاجزی و انکساری میں دیکھنا چاہتے ہیں. اب لوگوں نے اعتراض کیا کہ جب رب کے اتنی محبوب تھے تو رب نے اپنے محبوب کو یہ 10 چکر کیوں لگوائے؟ پہلی مرتبہ 5 دینی تھی, یہ 45 کی تخفیف جو آپ کے 9 چکر 10 چکر لگے ہیں, تو یہ کیوں لگوائے؟ یہ تو تکلیف ہے آنا جانا. اور میں اس میں بھی ایک راز تھا اللہ کا, مصلحت کی. اللہ کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو مصلحت سے خالی ہو. فرمایا رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو ایک دفعہ 50 دے دی ملاقات کر کے. پھر آمنہ کے لال آئے, پھر آپ کے سامنے ہوئے, اور موقع ملا گفتگو کا, قربت کا, لمحات ملے, توجہ ملی, شفقت ملی, الفت ملی. آمنہ کے لال نے پھر التجا کی, رب نے پھر قبول کی, پھر 5 تاکہ میرا محبوب دوبارہ بھی آئے, پھر بھی آئے, پھر بھی آئے. اللہ چاہتے تھے میرا محبوب جی بھر کے میرا دیدار کیے جائے, جائے اور آئے, جائے اور آئے. اسی لیے ہمیں نماز ملی ہے 5 وقت کی کہ بندہ میرے در پہ آئے اور جائے, پھر آئے پھر جائے, جیسے آمنہ کے لال گئے اور آئے, گئے اور آئے. اسی لیے فرمایا رب ذوالجلال نے 5 نمازوں کی. فرمایا کیا میرا محبوب جو آپ کی امت میں 5 نمازیں ہی پڑھ لے گا نا, ہم اس کو ثواب پھر بھی 50 کے دیتے رہے. ہر نماز کے 10 نماز, 5 11 نماز. فرمایا آمنہ کے لال کو یہ تحفہ آسمانوں سے ملا ہے نماز والا. آمنہ کے لال نے نماز کی طریقہ کس نے سکھایا؟ اور میں آمنہ کے لال کو طریقہ جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا کہ آپ ایسے نماز پڑھا کریں, ہاتھ یوں کریں, باندھیں, رکوع کریں, سجدہ کریں. یہ رکوع, سجدہ, قیام, تشہد, ان میں کیا پڑھنا ہے, یہ ساری چیزیں جبرائیل علیہ السلام آمنہ کے لال کو سکھا کے گئے. سبحان اللہ. اور اس کے بعد نمازوں کے اوقات یہ بھی جبرائیل علیہ السلام بتا کے گئے ہیں. جو آپ نمازیں پڑھتے ہیں, یہ فجر ہے, کہاں تک وقت ہے, اگلی نماز کا وقت کہاں سے شروع ہوتا ہے, جمعہ کا, ظہر کا, یہ ساری باتیں جبرائیل علیہ السلام نے آمنہ کے لال. اور آمنہ کے لال نے سب سے پہلی نماز کس کو سکھائی ہے؟ ام المومنین اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. سب سے پہلی نماز اس کو سکھائی. سبحان اللہ. آپ کونے میں ٹھہرے تھے, اپنی بیوی کو سکھا رہے تھے نماز کہ رکوع ایسے کرنا ہے, سجدہ ہے. حضرت علی 10 سال کے تھے کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 10 سال کی عمر تھی. حضرت علی نے دیکھا کہ کونے کے اندر کوئی عمل ہو رہا ہے. آمنہ کے لال کی نظر پڑ گئی. فرمایا علی آپ نے کچھ دیکھا؟ فرمایا جی میں نے دیکھا ہے. علی کسی کو بتائے گا تو نہیں؟ فرمایا نہیں بتاؤں گا, آپ کا بھائی نہیں بتاؤں گا. علی اگر میں تجھے کہوں کہ تو میری بات مانے, مانوں گا کیا؟ میں اللہ کا نبی ہوں. سبحان اللہ. لاکھوں عقیدت کے سلام مولا علی کی قبر کی مٹی کو میرے جائیں, اللہ پہنچائے, جنہوں نے 10 سال کی عمر میں کوئی تذبذب نہیں, یہ نہیں کہا کہ میں اپنے باپ سے پوچھ لوں, یہ نہیں کہا میں اپنے چچا ابو لہب سے, ابو جہل سے, ان سے پوچھ لوں, یا اپنی ماں فاطمہ بنت اسد سے پوچھ لوں. نہیں, بلکہ جیسے آمنہ کے لال نے دعوت دی, اور کبھی شیر خدا فرمانے لگے لا اشہد اللہ الہ الا اللہ
واشهد انك محمد رسول اللہ. فوراً کلمہ پڑھا. سبحان اللہ. 10 سال کی عمر، پاکیزہ عمر ہے نا، 10 سال کی، بلوغت بھی نہیں ہے. اتنی کم عمری میں اسلام میں داخل ہو گئے. 63 سال زندگی پائی علی نے. وہ ایک دن بھی آپ کی زندگی کا ایسا نہیں ہے جو اسلام سے یا ایمان سے خالی ہو. مکمل علی مکمل. کتابوں میں لکھا ہے کہ سب سے پہلی نماز، جماعت کی پہلی نماز آمنہ کے لال کے ساتھ پڑھنے والے حضرت علی. سبحان اللہ. سب سے پہلی نماز علی نے آپ کے ساتھ پڑھ لی، پہلی جماعت کے نماز. تو نماز سب سے بڑی عبادت ہے. اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بھی بندوں سے کس کا ہوگا؟ نماز کا. کس کا ہوگا؟ نماز کا. فرمایا سب سے پہلا سوال بھی نماز کا ہوگا جب بندہ قبر میں جائے گا. نمازی جب قبر میں جائے گا، کتابوں میں لکھا ہے کہ پھر اس کو غروب ہوتا سورج نظر آئے گا. وہ کرامن کا یہ منکر اور نکیر سے کہے گا جب اٹھائیں گے سوال و جواب کے لیے، تو اس کے چہرہ تو ادھر ہی ہوگا، کیونکہ ہماری عادت ہے، اصول بھی ہے کہ جب میت کو دفن کرتے ہیں تو اس کے پیچھے پیٹھ کو تھوڑا ایسے ڈھلوان کی طرف کرتے ہیں تاکہ اس کا پورا رخ جو ہے نماز والی کیفیت میں کعبے کی طرف ہو جائے. چہرہ بھی، سینہ بھی، پاؤں بھی. تو پیچھے طرف اٹھا کے ایسے پیچھے تھوڑی ٹیک لینی پڑتی ہے تاکہ پورا بدن اس کا قبلے کی طرف ہو جائے، نماز کی حالت میں آ جائے. تو جب اس کی نظر پڑتی ہے، سورج اسے غروب ہونے والا نظر آتا ہے. وہ بندہ کہتا ہے ہٹ جاؤ، کوئی سوال کا جواب نہیں دوں گا، پہلے مجھے نماز پڑھ لینے دو. سبحان اللہ. کون سی نماز ہے؟ عصر کی نماز ہے. دیکھو نہیں سورج غروب ہونے والا ہے. وہ منکر نکیر کہیں گے بندہ خدا یہ دنیا نہیں ہے، یہ تو برزخ میں کتنی جہان ہے؟ 7 جہان ہے کل، 7 جہان. پہلا جہان کون سا تھا؟ پہلا عالم عالم ارواح. فرمایا پہلا عالم عالم ارواح تھا، پھر عالم تبدیل ہوا، عالم الست ہوا. اور رب ذوالجلال نے فرمایا الست بربکم. ساری روحوں نے جواب دیا قالوا بلا، ہاں تو ہی ہمارا رب ہے. یہ بھی ایک جہان تھا جس میں گفتگو ہوئی اور جواب سوال. پھر تیسرا فرمایا عالم بطن، ماں کا پیٹ 10 مہینے. پھر چوتھا فرمایا عالم دنیا جس میں ہم موجود ہیں، جس کی جو عمر اللہ نے لکھی ہے گزارے گا. پھر 5واں فرمایا عالم برزخ، قبر والا جہان. وہ بھی ایک جہان ہے، نہ ہمیں پچھلے جہانوں کا پتہ ہے نہ اگلے جہانوں کا پتہ ہے. پہلے بھی ہم تھے، انکار کوئی نہیں ہے. ماں کے پیٹ میں تھے، کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کیسا شعور تھا ہمیں پتہ نہیں ہے. اسی طرح قبر ہے، وہاں بھی ایک جہان ہے. فرمایا عالم برزخ کے بعد ایک عالم آئے گا، اس کو عالم محشر کہتے ہیں. عالم محشر کے اندر بندوں کا حال خراب ہوگا. پھر عالم بدلے گا، کوئی عالم جنت میں چلے جائیں گے، کوئی عالم جہنم میں چلے جائیں گے. یہ عالم سارے انسان کہتے ہیں نا فلاں انسان کا انتقال ہو گیا، یعنی ختم نہیں ہوا، وہ تھا تو صحیح لیکن ابھی وہ آگے چلا گیا. یعنی جہاں اور گئے ہوئے وہ انتقال ہو گیا، وہاں منتقل ہو گیا ہے. پہلے اوپر رہتا تھا، اب نیچے رہنے لگا ہے. پہلے بندوں میں رہتا، موتا میں رہتا ہے. پہلے دنیا کی تکلیفوں میں تھا، اب آرام و راحت میں ہے. پہلے دنیا میں نیند کے لیے ترستا تھا، اب آرام سے سویا ہوا ہے. پہلے جگہ تبدیل کرنی پڑتی تھی، اب تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انتقال ہو گیا، اچھی جگہ ہو گیا. کون سی؟ قبر. مومن کے لیے تو اچھی ہے، کافر کے لیے بلا مصیبت سے کم نہیں ہے موت. کہتے ہیں کہ موت ایسی مصیبت ہے کہ کافر کہتا ہے کہ مجھے ماں جنتی نہ. اگر بندہ مرے اور مرنے کے بعد اس کا رب ہوا اس سے راضی، تو موت جیسا تحفہ کوئی نہیں ہے. اور مرا اور رب ہوا ناراض تو موت جیسی بلا کوئی نہیں ہے، مصیبت کوئی نہیں ہے اس بندے کے لیے. فرمایا قبر کے اندر جب منکر و نکیر اٹھائیں گے بندے کو، بندہ کہے گا ہٹ جاؤ مجھے نماز پڑھنے دو، میں نے نماز پڑھنی ہے، وقت جانے والا ہے.
فرشتے جواب دیں گے بندہ خدا یہ تو عالم برزخ ہے، عالم دنیا نہیں۔ اچھا اللہ فرمائیں گے پھر تم کیوں سوال جواب کرے؟ جو بندہ میری نماز کا فکر لے کے قبر میں آیا ہے، یہ ہے ہی میرا، سوال کس چیز کا؟ جس نے آتے ہی کہا ہے نماز نماز نماز، جاؤ۔ اللہ نے فرمایا بس اس کی قبر کو حد نظر تک کھڑا کر دو، اس کے نیچے جنت کا بچھونا بچھا دو، ٹھنڈی ہوا کا رخ ادھر کر دو، جنت کی کھڑکیاں کھول دو اور جنت کے کنکوں میں جلا دو اور سکون کی نیند اس کو سلا دو، کوئی اسے ڈسٹرب نہ کرے، پریشان نہ کیا مطلب سویا پڑا۔ فرمایا سب سے پہلا سوال نماز، سب سے زیادہ سکون ہے نماز۔ آپ دیکھ لیں نماز میں جتنی سکون ہے، اتنی لطف ہے، اتنی مدد۔ شکر ادا کرو کہ امیر غریب کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک جیسی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ چوبارے پہ نماز پڑھے اور غریب پٹی پہ پڑھے، نہیں۔ نماز کی جگہ بھی ایک جیسی، نماز کا رخ بھی ایک جیسا اور نماز کی عبادت بھی ایک جیسی اور ثواب بھی ایک جیسا۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ پڑھے وہی ثواب، میں غریب پڑھوں میرا ثواب بھی وہی، سب کو ایک جیسا ثواب۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور میں سب سے زیادہ نماز پڑھنے والے میرے نبی کے غلاموں میں کون تھے؟ سبحان اللہ۔ سب سے زیادہ نماز پڑھنے والے کون تھے؟ علی کرم اللہ وجہ، سب سے زیادہ نماز پڑھتے۔ سبحان اللہ۔ ان کا قیام بھی زیادہ لمبا، رکوع بھی لمبے تھے، سجدے بھی لمبے تھے، یعنی سب سے پہلے کعبے کے اندر ٹھہر کے 2 رکعتوں میں رب کا پورا قرآن ختم کیے۔ شک باتیں نہ ہوئی، علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہ۔ اس لیے جب آپ کو خنجر لگا، تیر لگا، تو صحابہ خاتون جنت کے پاس گئے، پوچھا کہ کیا کریں؟ خنجر گہرا ہے، گاؤ نکالنا ہے ہر قیمت۔ انہوں نے کہا علی کو بڑی تکلیف ہوگی، تکلیف میں نہ ڈالیں۔ تو پھر کیسے نکالیں؟ انہوں نے کہا وہ میں بتاؤں گی کہ علی جب نماز کی نیت باندھے، اللہ اکبر کرے، پھر علی دنیا میں نہیں ہوتے، ان کا تعلق اللہ سے جڑتا ہے۔ اگر آپ صرف خنجر نہیں، جسم کی بوٹی بوٹی بھی الگ کرتے، علی کو پتہ نہیں چلتا۔ نماز یہ ہوتی ہے، نماز عشق۔ پھر نماز تھی تو امام حسین شہید کربلا کی نماز، اللہ اکبر۔ بچے بھی قربان ہیں، نماز کا سجدہ بھی جاری ہے، دشمن کا مقابلہ بھی جاری ہے، لاشوں کے انبار لگے رکھے، نماز قضا نہیں ہوئی، آخری نماز کا سجدہ ہے، اور میں جنگ روکو۔ انہیں کہا شاید ڈر گئے، ہتھیار ڈالتے ہیں، ہاتھ کھڑے کر دیں گے۔ انہیں کہا نہیں، میں علی کا بیٹا ہوں، جنہوں نے 17 سال کی عمر میں خیبر کے اندر شجاعت کا جھنڈا لہرایا، 17 سال کی عمر میں، اور آج تک خیبر کا وہ ان کا واقعہ مشہور ہے، علماء سناتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ عمر کتنی تھی؟ 17 سال، اور میں اس کا بیٹا ہوں۔ جنگ روکو، بزدلی نہیں، نماز کا وقت آ گیا ہے، میں سر سجدے میں رکھے ہوں۔ ساری دنیا کے سجدہ ریزوں کی عبادت کی میں ساری سجدے اکٹھے کر کے اپنے امام عالی مقام امام حسین کے آخری سجدے پہ قربان کر۔ سبحان اللہ۔ جنہوں تیروں کی چھاؤں میں، تڑپتے لاشوں میں، وہی اپنی زمین پہ رکھی، اور رب ذوالجلال سے کیا فرمایا ہوگا؟ فرمایا ہوگا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ جو لوگ نماز میں آنکھیں بند کر کے ٹھہر جاتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں نماز آنکھیں بند کر کے پڑھتے، نہیں، اگر بینائی ہے آنکھیں بند نہیں کرنی۔ کیوں؟ اب کہاں دیکھنا ہے؟ سامنے نہیں دیکھنا۔ کہاں دیکھنا ہے؟ سجدے والی جگہ۔ منتظر ہیں، یا اللہ ہم کھڑے ہیں، اب جھکیں گے، ابھی تیرے قدموں میں سر آئے گا۔ یہ سجدے کی جگہ کو اس لیے دیکھتا رہنا ہے کہ ابھی اللہ تیرے قدموں میں آئے، ابھی آئے۔ اور جو نظر کھول کے نماز پڑھتا ہے، قیامت کے دن یہ نظر کھول کے رب کا دیدار کرے۔
نماز جو نہیں پڑھتے بھلے جنت میں چلے جائیں عقیدے کی وجہ سے، کیونکہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کتابوں میں لکھا ہے یہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار نہیں کر سکیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ دیدار وہی کریں گے جو نماز پڑھتے، کیونکہ طلب پہ ہے، طلب کہ یہ چاہتے تھے جو اللہ کا دیدار نہیں چاہتا، اللہ فرماتا ہے میں کیوں کراؤں تمہیں دیدار جب چاہتے نہیں ہو۔ نماز کا مقصد یہ کہ ہم اللہ کا دیدار چاہتے ہیں، ہم سردی گرمی نہیں دیکھتے، ہم سفر حضر نہیں دیکھتے، ہم اللہ کا دیدار چاہتے ہیں، اس لیے فرمایا نمازی کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، فرمایا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس جگہ سجدہ دیتے تھے وہ جگہ پھٹ گئی، گل گئی، تو ان کے شاگرد نے وہ جگہ کاٹ کے وہاں نیا کپڑا لگا دیا، پھر سوچا اس کو کہاں پھینکوں، کیونکہ وقت کے امام نے یہاں سجدے دیے ہیں، انہیں سوچا اس کو میں اپنی ٹوپی میں سی لیتا ہوں، ٹوپی میں۔ جب شاگرد نے ٹوپی پہن کے سجدہ کیا تو اللہ کا دیدار ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ میں نے غور کیا کہ قیام بھی تو نماز کا حصہ ہے، رکوع بھی تو نماز کا حصہ ہے، آخر سجدے میں دیدار کیوں ہوتا ہے؟ پتہ یہ چلا میرے دل میں کہ سجدے میں انسان کی نظر جو ہے بالکل محدود ہو جاتی ہے، صرف نیچے زمین اوپر نظر، اس کے علاوہ بیچ میں کوئی چیز بھی نہیں ہوتی۔ نظر جب آپ بالکل سمیٹ کے نیچے رکھ دیتے ہو اور اللہ کو یقین آ جاتا ہے کہ یہ بندہ اب کسی کو نہیں دیکھ رہا، دیکھنا چاہتا ہے تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، تو اس وقت جیسے آپ یوں کر کے کسی کی طرف دیکھیں، غور کر کے دیکھیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ مجھے ہی دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ نے اس انداز کو سجدے کی حالت میں ہمیں دے دیا کہ جب آپ اپنی نظر کو سجدے میں ڈال دیں، زمین کے قریب لے آئے، تو اللہ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ میرا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ جب تم نظر کی حفاظت کرو گے، نظر کو پاک ایک بزرگ تھے، وہ تھے تو پینا، لیکن جب گھر سے باہر آتے تو آنکھیں بند کر دیتے۔ مریدین کو کہتے میری باتوں کو پکڑو مسجد لے جاؤ۔ مریدین نے کہا حضرت آپ کی بینائی یہ استعمال کرے، انہوں نے کہا میں کرتا ہوں، گھر میں کرتا ہوں، بیوی کو دیکھتا ہوں، بچوں کو دیکھتا ہوں، جہاں مجھے ثواب ملتا ہے دیکھنے سے۔ میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن کو دیکھتا ہوں، مجھے ثواب ملتا ہے۔ میں دنیا کو دیکھ کے کیا کروں گا؟ آنکھیں بند کر کے مسجد میں جاؤں گا تاکہ میں نظر کی حفاظت کروں اور میں انہی نظروں سے اپنے مولا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اپنے رب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ۔ ہم اس درجے والے ہیں کیا میں تو نہیں لگتا ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم گناہگار ہیں، ہمارا کھانا ٹھیک نہیں، ہمارا پینا ٹھیک نہیں، ہمارا پہننا ٹھیک نہیں، ہماری صحبت ٹھیک نہیں، ہمارا دائیں بائیں ماحول ٹھیک نہیں، ہمارا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہماری یہ ناپاک نظر اس پاک رب کو نہیں دیکھ پاتی، تو پھر اتنی تو یقین کرو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ وہ رب تو اتنی قادر کریم ہے، وہ سب کو دیکھتا ہے، دیکھتا یا نہیں دیکھتا؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ کالی اندھیری رات ہو اور کالی چونٹی چل پڑے اور لینے لگ جائیں لاکھوں چونٹیاں، میرا اللہ ان چونٹیوں کو بھی دیکھتا ہے اور ان چونٹیوں کے پرچھاؤں کو بھی دیکھتا ہے۔ وہ اتنی وسیع ہے، اتنی ساری مخلوق کو دیکھتا ہے۔ فرمایا میرا بندہ تو میری عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے، دنیا کے اندر میری عبادت کر۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ فرمایا ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب عبادت کو اللہ نے ہمیں نماز تو دی ہے، اب لوگ کہتے ہیں جی فرض تو چلو ٹھیک ہے، سنت کیوں ہے؟ وہ کہتا پھر نفل کیوں پڑھے؟ بھائی ٹھیک ہے تجھے مزہ نہیں آیا نماز کا، چلو چاٹ ہے، مجبوراً فرق پڑ رہا ہے یا پھنس گیا ہے، 8 کے کاٹ کے 360 پھنس گیا ہے نماز پڑھنے میں، عید کی نماز میں پھنس گیا، جمعہ کی نماز میں
تو بھر گیا ہے نا، تیرے برابر میں جو ٹھہرا ہے اس کا تو دل ہی نہیں بھرا. وہ کہتا ہے میں 2 سجدے اور دینا چاہتا ہوں، میں 2 رکعت اور پڑھنا چاہتا ہوں. فرض تو ختم ہو گئے. قربان جو رب نے فرمایا تم میرے نبی کی سنت بھی پڑھو اور پھر تم نفل پڑھو، اور تمہیں اجازت ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. عشاء کی نماز سے شروع کرو، فجر کی اذان تک تم نفل پڑھتے رہو. اجازت سبحان اللہ. اشراق کے سے شروع کرو، زوال تک پڑھتے رہو، اجازت ہے. زور کے بعد شروع کرو، عصر تک پڑھو، اجازت ہے. اجازت مل گئی ہے. اور میں جس کا دل چاہتا ہے جتنی چاہے عبادت کر لے، نماز پڑھ سکتا ہے. اللہ نے نفل اس لیے دیا کہ جس کے فرائض کم ہو جائیں گے اللہ ان کی نفلیں اٹھا کے ان کے فرض پورے کر دے گا. پھر بھی فائدہ ہے، کیا مطلب، پھر بھی گھاٹا نہیں ہے. رب العالمین سے میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا، میرے ساتھ دہراتے جائیں. جو حضرات ہمارے ساتھ بیعت ہیں تقدیر کر لیں، جو بیعت ہونا چاہیں وہ نیت کر لیں. جو کسی اور بزرگ سے بیعت ہے ان کی بیعت نہیں ٹوٹے گی. پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر قدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، چوری سے، جھوٹ سے، زنا سے، غیبت سے، ہر گناہ سے. یا اللہ میری توبہ قبول فرما. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مبارک ہو میری اور آپ کی